ایک ایسا برانڈ جس کی کار خریدنے سے پہلے امیر لوگ بھی اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایسا برانڈ ہے جو صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہی گاڑیاں تیار کرتا ہے۔ کسی عام بندے کو تو گاڑی بیچنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، ہم رولز رائس کی بات کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج اس ویڈیو میں رولز رائس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے اونر کون تھے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ رولز رائس دنیا کی سب سے شاندار اور لگژری ترین گاڑیاں بنانے میں جانی جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے امیر لوگ رولز رائس رکھنے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ لگژری رولز رائس ایک ایسے لڑکے نے شروع کی جس کا پورا بچپن غربت اور مشقت میں گزرا۔ یہ کہانی ہے 1863 میں، جب ہنری رائس انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جب وہ صرف 4 سال کے تھے تو ان کے والد کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور پورا خاندان سڑک کنارے آ گیا۔ لیکن یہ مسائل کی صرف ابھی شروعات ہی تھی۔ 9 سال کی عمر میں ہنری نے اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا اور وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں کو نوکریاں کرنی پڑی اور رائس نے اخبارات تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ابھی تک رائس کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن 14 سال کی عمر میں زندگی نے رخ موڑا۔ ان کی ایک خالہ نے ان میں قابلیت دیکھی اور گریٹ ناردرن ریلوے کمپنی میں بطور شاگرد بھرتی کروا دیا۔ اگلے 3 سال تک رائس دن رات محنت کی، درجنوں کتابیں پڑھی، فیکٹریوں میں کام کیا اور بہت سی مشکلیں حل کی۔ خاص طور پر الیکٹرونکس سیکھا۔ 17 سال کی عمر تک وہ ایک مکینک بن چکے تھے۔ 21 سال کی عمر میں رائس میکیم ویسٹرن نامی کمپنی میں تھے، بطور انجینئر کام کر رہے تھے، لیکن کمپنی مالی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ رائس کے پاس کئی جگہ ملازمت کے مواقع تھے، مگر انہوں نے اپنا الیکٹریکل انجینئرنگ بزنس کھولنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 20 پاؤنڈ کی جمع پونجی سے مانچسٹر میں رائس نے چھوٹا سا ایک دفتر کھولا، جس کا نام رکھا FH رائس اینڈ کمپنیز۔ اپنے دوست ارسنٹ کینٹ مونٹ کو بھی شریک کیا۔ شروع میں وہ سلائی مشینیں مرمت کرتے، برقی کام کرتے اور جو کچھ ملتا اس کو لے لیا کرتے تھے تاکہ کمپنی چل سکے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ بجلی کے آلات کی مانگ بڑھ رہی ہے، اسی لیے انہوں نے کلپس، بلب ہولڈرز اور برقی ڈور بیل بنانا شروع کر دیے۔ اس سے کمپنی کی تقدیر بدل گئی اور سن 1900 تک کمپنی کی سیلز 20,000 پاؤنڈ سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن 1901 میں جرمنی اور امریکہ کی کمپنیاں برطانیہ کی مارکیٹ میں آ گئی۔ مقابلہ بڑھا اور قیمتیں گرنے لگی۔ رائس کا کاروبار بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی صحت بھی خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے رائس کو مشورہ دیا تاکہ وہ تازہ سکون حاصل کر سکے، اس لیے ان کو کچھ آؤٹنگ اور ذرا فری رہنے کا مشورہ دیا۔ رائس نے ایک کار خریدی۔ انہوں نے ایک فرانسیسی کار ڈیکویلے خریدی، مگر یہ کار شور کرتی تھی، بریکس خراب تھی اور جلد گرم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سب ایک پرفیکشنسٹ ہنری رائس کو بالکل پسند نہ آیا۔ انہوں نے کار میں تبدیلیاں کی اور تقریباً نئی کار ڈیزائن دی جو اصل سے کہیں بہتر تھی۔ اس سے ان کو اعتماد ملا کہ وہ اپنی گاڑی بنا سکتے تھے۔ 1904 میں رائس نے 10 ہارس پاور 2 سلنڈر والی اپنی ذاتی کار بنائی جو پائیداری، سکون اور مضبوطی میں بہت ہی لاجواب تھی۔ پھر مزید گاڑیاں بنائیں اور ایک نمائش میں پیش کی۔ وہاں ان سے ملاقات ہوئی چارلس رولز سے، جو ایک کامیاب بزنس مین اور گاڑیوں کے شوقین تھے۔ رولز نے گاڑی دیکھ کر کہا، انہیں دنیا کا سب سے بڑا انجینئر مل گیا۔ یوں دونوں نے مل کر
नई कंपनी बनाने का फ़ैसला किया जिसका नाम रखा गया रोल्स रॉयस। 1906 में कंपनी बाकायदा कायम हुई और मुख्तलिफ मॉडल्स लॉन्च किए गए। गाड़ियों को मशहूर करने के लिए उन्होंने रेसिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। फिर 1906 में लॉन्च हुई एक नई गाड़ी 40-50 हार्स पावर, 6 सिलेंडर और सिल्वर रंग की। ये इतनी खामोश थी कि जैसे भूत हो, इसलिए इसका नाम रखा गया सिल्वर घोस्ट। इसने 24,000 किलोमीटर का टेस्ट पास किया और दुनिया की बेहतरीन कार करार पाई। बादशाहों, वज़ीरों और सनतकारों की पहली पसंद रोल्स रॉयस बन गई। मगर 1910 में एक हादसे में चार्ल्स रोल्स हवाई जहाज़ हादसे में जाँ बहक हो गए। फिर 1911 में हेनरी रॉयस को आंतों के कैंसर ने तशख़ीस की, मगर वो सेहतियाब हो गए और गाड़ियों में मज़ीद जिद्दत लाए। इसी दौरान कंपनी ने अपनी मशहूर अलामत स्पिरिट ऑफ एक्सटेंशन बनाई, जो आज भी रोल्स रॉयस की पहचान है। पहली जंग अज़ीज़ में कंपनी का कारोबार डूबने लगा, मगर उन्होंने अपनी कार को बख्तरबंद गाड़ी और एम्बुलेंस में तब्दील करके जंग में इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने जहाज़ों के इंजन बनाना शुरू कर दिए, जिन्होंने बरतानिया को फ़ज़ाई जंग में फ़तह दिलाई। जंग के बाद भी रोल्स रॉयस ने नई गाड़ियाँ लॉन्च की, जैसे फैंटम, बेंटली को भी ख़रीद लिया। लेकिन 1933 में हेनरी रॉयस वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद भी कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे, कभी कामयाबियाँ, कभी माली मुश्किलात। आज रोल्स रॉयस BMW की मलकियत है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की सबसे शानदार और लग्जरी कार के नाम से जानी जाती है। रोल्स रॉयस रखना एक शाहकार रखने के मुतरादिफ है, जो कमाल और शान की अलामत है। तो उम्मीद करता हूँ रोल्स रॉयस की बैकग्राउंड स्टोरी सुनकर आपको बहुत लुत्फ़ मिला होगा। ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल डोज़ टीवी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें